السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم چھٹیوں کے کام کے متعلق آپ کو کچھ رہنمائی فراہم کریں گے، تو آپ اپنا ایس وی ٹی یعنی چھٹیوں کا کام جو ہے وہ نکال لیں تاکہ آپ کو اس کے بارے میں سمجھایا جا سکے۔ یہ مئی چھٹیوں کا کام ہے، اس میں نوٹ دیکھ لیں۔ سب سے پہلے نوٹ لکھا ہوا ہے، خراب لکھائی اور لاپرواہی سے کام کرنے پر نمبر کاٹے جائیں گے۔ یعنی آپ لوگوں نے چھٹیوں کا تمام کام صفائی سے اور اچھا کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں نے گندا کام کیا، لکھائی آپ کی خراب ہوئی اور لاپرواہی سے کام ہوا تو اس پر آپ کے نمبر کاٹے جائیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں۔ پہلا ہے ثنا، دوسرا ہے دعا، تیسرا ہے فضا، چوتھا رونق اور پانچواں ہے لگاتار۔ یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلے ہم سوال نمبر 1 کی ہیڈنگ ڈالیں گے، اس کے بعد مندرجہ ذیل الفاظ کے جملے بنائیں، سوال اتاریں گے، پھر الفاظ جملے کی ہیڈنگ ڈالیں گے۔ پہلا لفظ ہے ثنا، پرندے بھی اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ پرندے بھی اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید جملے دیکھیں، کائنات میں موجود ہر شے اللہ کی ثنا بیان کرتی ہے۔ کائنات میں موجود ہر شے اللہ کی ثنا بیان کرتی ہے۔ دوسرا جملہ دیکھیں اس کا، حمد میں اللہ کی ثنا بیان کی جاتی ہے۔ حمد میں اللہ کی ثنا بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا جملہ ہے، دوسرا نمبر دعا، ماں نے بیٹے کو دعا دی۔ ماں نے بیٹے کو دعا دی۔ اس کے مزید ماڈل جملے دیکھیں، میری والدہ نے مجھے دعا دی، یا میری والدہ نے مجھے کامیابی کی دعا دی۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے۔ اگلا جملہ دیکھیں، باپ کی دعا کو نبی کی دعا کہا گیا ہے۔ باپ کی دعا کو نبی کی دعا کہا گیا ہے۔ میں ہر نماز کے بعد دعا مانگتی ہوں۔ میں ہر نماز کے بعد دعا مانگتی ہوں۔ اس کے بعد یہ جملہ نمبر 3 دیکھیں، فضا، زہریلے دھوئیں کی وجہ سے فضا آلودہ ہو گئی ہے۔ زہریلے دھوئیں کی وجہ سے فضا آلودہ ہو گئی ہے۔ اس کے مزید جملے دیکھیں، مری کی فضا بہت اچھی ہے۔ مری کی فضا بہت اچھی ہے۔ علی نے بہت دنوں بعد کھلی فضا میں سانس لی۔ علی نے بہت دنوں بعد کھلی فضا میں سانس لی۔ مجھے فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بہت اچھے لگتے ہیں۔ اب نمبر 4 دیکھیں، نمبر 4 ہے رونق، چاند رات کو بازاروں میں رونق ہوتی ہے۔ چاند رات کو بازاروں میں رونق ہوتی ہے۔ مزید جملے دیکھیں، احمد کے آنے سے گھر میں رونق ہو گئی۔ احمد کے آنے سے گھر میں رونق ہو گئی۔ اللہ نے دنیا کو سورج، چاند اور تاروں سے رونق بخشی۔ اللہ نے دنیا کو سورج، چاند اور تاروں سے
रौनक बख्शी। इसके बाद नंबर 5 जुमला देखें, लगातार। अली ने लगातार मेहनत करके कामयाबी हासिल की। अली ने लगातार मेहनत करके कामयाबी हासिल की। नेक्स्ट जुमले देखें इसका, दुश्मन भी लगातार गोलाबारी कर रहा था। दुश्मन भी लगातार गोलाबारी कर रहा था। खिलाड़ी लगातार छक्के लगा रहा था। खिलाड़ी लगातार छक्के लगा रहा था। अल्फाज जुमले मैंने आपको लिखकर भी दिखाए और कुछ ज़ुबानी मैंने आपको बताए। मॉडल जुमले मैंने आपको बना के दिखाए। कोशिश करें, बेहतर है कि आप मॉडल जुमलों में से जो मैंने ज़ुबानी बताए हैं या इसके अलावा अपने जुमले जो हैं वो बनाएं। आपको मैंने मॉडल जुमले बना के दिखा दिए हैं, तो यकीनन आपको अपने जुमले बनाने में कोई दिक्कत, कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो बेहतर है कोशिश करें कि अपने जुमले बनाएं। ये आपको मैं एक मॉडल के तौर पर दिखा रही हूँ। इसके बाद सवाल नंबर 2 देखें। सवाल नंबर 2 है, सबक रहमतल लिल आलमीन से 2 इरशाद बारी ताला तलाश करके लिखें। सबक रहमतल लिल आलमीन से 2 इरशाद बारी ताला तलाश करके लिखें। तो ये आप अपनी किताबें सफ़ा नंबर 14 पर खोलें। ये देखें सफ़ा नंबर 14 पे इरशाद बारी ताला है, वमा अरसलनका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। तर्जुमा, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। एक ये है। दूसरा देखें, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ही तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। ये 2 इरशाद रहमतुल आलमीन की ये 2 इरशाद बारी ताला हैं। ये दोनों आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब इसके बाद सवाल नंबर 3 देखें, हमें अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखने के लिए क्या करना चाहिए। ये आपको मैंने सबक हमारा माहौल में ये सवाल करवाया भी है। ये देखें, माहौल को साफ़ सुथरा रखने के लिए हम क्या किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये देखें, माहौल को साफ़ सुथरा रखने में हम अहम किरदार अदा कर सकते हैं। हमें सारा कूड़ा करकट कूड़ादान में डालना चाहिए। हमें सब्ज़ा उगाने की तरफ ख़ास तवज्जो देनी चाहिए। तेज़ हारन का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए। बेहद शोर शराबे वाली महफ़िल में जाने से परहेज़ करना चाहिए, गुरेज करना चाहिए। इसके अलावा मज़ीद हम ये वाले भी लिख सकते हैं इसमें कि ज़्यादा धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर पाबंदी आयद की जाए। कारखाने और सनतें आबादी से दूर कायम की जाएं। प्लास्टिक के बैग्स का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया जाए। रेडियो और टेलीविज़न की आवाज़ हल्की रखी जाए। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं और पहले से मौजूद दरख्तों की हिफाजत की जाए। और इसके अलावा भी बहुत से आप जो है वो नुकात अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला सवाल है, कौमी परचम के ऊपर हिलालो सितारा क्या ज़ाहिर करता है। कौमी परचम के ऊपर हिलालो सितारा क्या ज़ाहिर करता है। तो ये भी मैंने आपको हमारा परचम में करवाया था। परचम के ऊपर हिलालो सितारा क्या ज़ाहिर करते हैं। तो यहाँ पे देखें, इसका जवाब मैंने लिखवाया था आपको कि पाकिस्तान का कौमी परचम गहरे सब्ज़ रंग का है। इस पर एक अमूदी पट्टी है, दरमियान में एक हिलाल और सितारा बना हुआ है। हिलाल बुलंदी और अज़मत का निशान है। सितारा रोशनी और इल्म को ज़ाहिर करता है। जो इसमें सवाल है कि परचम के ऊपर हिलाल और सितारा क्या ज़ाहिर करते हैं, इसका जवाब मैं आपको
سبق ہمارا پرچم میں اس طرح سے کروا چکی ہوں۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندہ کے طور پر کیا پیش کیا؟ اس کا جواب بھی میں آپ کو سبق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کروا چکی ہوں۔ یہ دیکھیں، غزوہ تبوک کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چندہ کے طور پر کیا پیش کیا؟ اس کا جواب دیکھیں، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چندہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نصف مال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا اپنے اہل و عیال کے واسطے کچھ چھوڑا ہے۔ نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ نصف مال چھوڑ آیا ہوں، اتنے میں نمبر 5 ہے، اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لیے ہوئے آ گئے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سارا مال لیے ہوئے آ گئے۔ نمبر 6 پوائنٹس کا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی وہی سوال کیا، کون سا؟ کہ اپنے گھر والوں کے واسطے کچھ چھوڑا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ اہل و عیال کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہیں۔ اب اس کے بعد اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، ملک کا ہیرو کون کہلا سکتا ہے؟ ملک کا ہیرو کون کہلا سکتا ہے؟ یہ بھی میں نے سبق قومی ہیرو میں آپ کو کروایا ہے۔ ملک کا ہیرو کون کہلا سکتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، جو انسان اپنے ملک کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا، جو انسان اپنے ملک کے لیے کسی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اس کا، ہر لمحہ اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے۔ ہر لمحہ اپنے ملک کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا ہے، ایسا شخص ملک کا ہیرو کہلاتا ہے۔ ایسا شخص ملک کا ہیرو کہلاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ متضاد یعنی الٹ لکھیں، ضد، اپوزٹ۔ پہلا دیکھیں، بہار کا متضاد ہے خزاں، بہار خزاں۔ قفس، یہاں پہ قید کی میننگ میں آئے ہیں تو قفس آزادی، قفس آزادی۔ بدنصیب خوش نصیب، بدنصیب خوش نصیب۔ وطن پردیس، وطن پردیس۔ اس کے بعد دیکھیں یہاں پر پھر وہی قسمت لکھا ہوا ہے، اس کے ساتھ آپ بد لگا لیں، بدقسمت خوش قسمت، بدقسمت خوش قسمت۔ نصف پورا، نصف پورا۔ صبح شام،
صبح شام، صاف گندا، صاف گندا، شیر گیدڑ، شیر گیدڑ، بیماری صحت، بیماری صحت۔ یہ آپ لوگوں نے جس طرح میں آپ کو بتایا بھی تھا کہ 2 یکساں کالم بنا کے الفاظ متضاد کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور پھر اردو میں نمبرنگ کر کے آپ نے یہ الفاظ متضاد جو ہیں وہ لکھنے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 8 ہے، پرنسپل صاحبہ کے نام بیماری کی وجہ سے چھٹی کی درخواست لکھیں۔ یہ میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا بھی دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس طرح سوال اتارنا ہے، پرنسپل صاحبہ کے نام بیماری کی وجہ سے چھٹی کی درخواست لکھیں۔ پھر یہ جو ہے یہ خاکہ ہے، آپ لوگوں نے جو آپ کی کاپی کی لائن ہوگی ریڈ، اس کے ساتھ آپ نے شروع کرنا ہے، بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، پشاور ماڈل اسکول، مردان روڈ، 4 صدا، اور یہ ریڈ لائن آپ نے کراس نہیں کرنی، مارجن لائن آپ نے کراس نہیں کرنی۔ خاکے کی بار بار آپ نے مشق کرنی ہے، خاکہ کم از کم آپ نے 5 ٹائم لازمی لکھیں تاکہ آپ کی اچھی طرح مشق ہو جائے۔ اس کے بعد اگلی لائن میں ہم اس کے بالکل نیچے ہی لائن کے ساتھ، یہ جو ہماری ریڈ لائن ہے کاپی کی، اس کے ساتھ ہی ہم لکھیں گے جناب عالیہ، جناب عالیہ، بخدمت جناب پرنسپل صاحبہ، پشاور ماڈل اسکول، مردان روڈ، 4 صدا، جناب عالیہ۔ اس کے بعد ہم درخواست لکھنا شروع کریں گے۔ یہ خاکہ تھا، ابتدائی خاکہ۔ اب ہم اپنا مدعا بیان کریں گے۔ مؤدبانہ گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت چہارم، اب جو بھی سیکشن ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، ABCDLPM جو بھی ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے کہ میں آپ کے اسکول میں جماعت چہارم LMP کا طالب علم ہوں۔ کل رات سے میرے، اب یہاں پہ دیکھیں میں نے مختلف آپشن دی ہوئی ہیں، دانت بھی لکھا جا سکتا ہے، پیٹ بھی لکھا جا سکتا ہے، سر بھی لکھا جا سکتا ہے۔ میرے دانت میں، میرے پیٹ میں، میرے سر میں شدید درد ہے۔ کل رات سے میرے دانت میں، میرے پیٹ میں، میرے سر میں شدید درد ہے، جس کی وجہ سے میں آج اسکول نہیں آ سکتا۔ یہ تو درد ہے، ایک بہت عام سا ہے کہ کل رات سے مجھے شدید بخار ہے، جس کی وجہ سے میں آج اسکول نہیں آ سکتا۔ کل رات سے مجھے شدید بخار ہے، جس کی وجہ سے میں آج اسکول نہیں آ سکتا۔ اب یہ دیکھیں کے بعد برائے مہربانی جو ہے یہ بھی ہم ریڈ لائن کے ساتھ اسٹارٹ لیں گے، بالکل ایک ساتھ سارے آ رہے ہیں دیکھیں، اور یہاں یہ نئی لائن سے شروع کریں گے۔ برائے مہربانی جو ہے یہ نئی لائن سے شروع کریں گے۔ برائے مہربانی دیکھیں یہاں پہ جگہ ہے لیکن ہم نے یہاں پہ نہیں لکھا، ہم نے نیو لائن سے اس کو شروع کیا ہے۔ برائے مہربانی مجھے 1 دن کی چھٹی دے دیں، برائے مہربانی مجھے 1 دن کی چھٹی دے دیں۔ اس کے بعد بالکل مڈ میں ہم لکھیں گے این نوازش ہوگی، این نوازش ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پر ہم لکھیں گے مارجن لائن کے ساتھ ایک فنگر گیپ کے ساتھ ہم لکھیں گے العارض، العارض۔ اس کے نیچے ہم لکھیں گے ایک لائن آگے، ایک فنگر گیپ پہلے ہم شروع کریں گے، آپ کا فرمانبردار شاگرد، آپ کا فرمانبردار شاگرد۔ پھر نام لکھیں گے، جماعت چہارم، یہاں پہ میں نے ڈی مینشن کیا ہے تو آپ نے بھی جو سیکشن لکھا ہے وہ لکھیں گے، اور پھر تاریخ، اردو کی تاریخ ہم نے اسی طرح لکھنی ہے 20 مئی 2020، اس طرح کر کے ہم اردو کی تاریخ اس میں مینشن کریں گے، تاریخ 20 مئی 2020۔ تو یہ آپ کا درخواست کا خاکہ اور پرنسپل صاحبہ کے نام، چھٹی کی وجہ سے بیماری کی درخواست تھی، بیماری کی وجہ سے چھٹی کی درخواست جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دی۔ یہ درخواست کا خاکہ ہے ابتدائی،
اسے ہم درخواست کا ابتدائی خاکہ کہتے ہیں اور یہ اس کا اختتامی خاکہ ہے۔ خاکے کی بہت اچھی طرح سے مشق کر لیں۔ اب اس کے بعد اگلا سوال دیکھیں۔ اگلا سوال ہے مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف لکھیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کے مترادف یعنی ہم معنی الفاظ جس کے معنی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ پہلا ہے بلندی، عروج، عظمت، بڑائی، شادابی، تر و تازگی، خوشحالی، آسودگی، ستارہ، تارا، امر۔ اچھا، یہ امر جو ہے یہ 2-3 معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ایک امر کے معنی ہوتے ہیں کام، ایک امر کے معنی ہے حکم، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، جو نیکی کا کام کرنے کی دعوت دیتے ہیں اور برے سے بچاتے ہیں۔ امر کام کو بھی کہتے ہیں، امر حکم کو بھی کہتے ہیں، اور ایک امر کے معنی لازوال کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ امر، کام یا حکم۔ دولت، مال، عزم، ارادہ، مزدوری، اجرت یا معاوضہ، مزدوری، اجرت یا معاوضہ، آس، امید۔ الفاظ مترادف آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب آخری سوال ہے حروف جار کی تعریف ما 3 امثال لکھیں۔ یہ بھی میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ حروف جار کی تعریف جو ہے یہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ یہ دیکھیں حروف جار کی تعریف، یہ وہ حروف ہیں جو ایک اسم کو دوسرے اسم یا اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں۔ کتاب میز پر پڑی ہے، علم دولت سے بہتر ہے، میں نے اسے باغ میں دیکھا۔ ان جملوں میں پر، سے، میں حروف جار ہیں۔ اس کے علاوہ کو، تک، نیچے، اوپر، ساتھ، نزدیک، بیچ، درمیان وغیرہ بھی حروف جار ہیں۔ اس کے علاوہ کر جو ہے وہ بھی حروف جار میں آتا ہے، جیسے اسلم کھانا کھا کر سو گیا، کھانا کھا کر سو گیا۔ یہاں پر دیکھیں یہ جو کر ہے یہ کھا اور سو کے درمیان آیا ہے، کھا اور سو کے درمیان کر آیا ہے، تو یہ کر بھی حروف جار میں آتا ہے۔ ان جملوں میں کر، پر، سے، میں حروف جار ہیں۔ امید ہے آپ کو چھٹیوں کا کام جو ہے وہ اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ کو اسے کرنے میں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ کام بہت نیٹ کیجیے گا، بہت صفائی سے کیجیے گا۔ ایک علیحدہ کاپی میں آپ نے اس کو کرنا ہے، اس کے باقاعدہ آپ کو نمبر دیے جائیں گے۔ ہمارا ایف پی ٹی کا یعنی چھٹیوں کا کام جو ہے وہ تمام میں نے آپ کو اچھی طرح اس کی وضاحت کر دی ہے، آپ کو سمجھا دیا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو کسی قسم کی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ چھٹیوں میں اپنا بہت خیال رکھیے گا، والدین کا کہنا مانیے گا، اپنا تمام چھٹیوں کا کام وقت پر مکمل کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔